انصافاً اگر میں کہوں، قبول کرنا پڑے گا ہم لوگوں کو، کیا ہم نے کبھی امیر المومنین کا دل نہیں دکھایا؟ اگر امیر المومنین کا ایک شیعہ، ایک چاہنے والا کوئی گناہ کرے، امیر المومنین کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ یہ ہماری کوتاہی ہے، ہم نے بھی امیر المومنین کا دل دکھایا، لیکن صرف اتنا ہے کہ امیر المومنین کے حضور عرض کریں گے اس شب قدر میں بھی اور اس شب شہادت میں بھی کہ مولا ہم اتنے اچھے نہیں تھے کہ ہمیشہ خوشیوں کا سبب بنے ہوں، لیکن مولا آپ ہمارے قلب کے اندر جھانک کر دیکھیں آپ کی عقیدت میں کتنے ہیں، آپ کی چاہت، آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں۔ ہم اتنے خوش نصیب نہیں تھے کہ آپ کی نورانیت سے اپنے آپ کو اتنا منور کر لیتے جیسے آپ کے اصحاب باوفا منور ہوئے، لیکن مولا ابھی بھی ایک خواہش اپنے اندر رکھتے ہیں، تمام تر کمزوریوں کے ساتھ، تمام تر کوتاہیوں کے ساتھ، تمام تر لغزشوں اور خامیوں کے ساتھ ہمارے اندر خواہش ہے کہ ہم شیعہ علی پہچانے جائیں، ہمیں دنیا اور آخرت میں علی کا شیعہ کہا جائے، یہ ہماری خواہش ہے۔ اور مولا آپ کے دیدار کے متمنی ہیں، آپ کے فرزند کی تشریف آوری کے متمنی ہیں۔ اس کی ایک نشانی یہ شب شہادت پہ یہاں مومنین کا جمع ہونا ہے، اور پوری دنیا کے اندر مومنین کا اس غم اور سوگ کے اندر جمع ہونا ہے کہ آج شب ضربت ہے امیر المومنین۔ ہم لوگ وہ باشعور، بابصیرت حضرت قمبر کی طرح، حضرت ابو ذر کی طرح، حضرت سلمان فارسی کی طرح وہ تو نہیں ہیں، لیکن اتنے چاہنے والے ہیں کہ جو غم آج اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر وارد ہوا ہے اس غم میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں آج کس غم کی گھڑی پر اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ 40 ہجری کا واقعہ ہے، 40 ہجری تک آتے آتے اہل بیت کے غم کم نہیں تھے۔ بعض اوقات انسان تعجب کرتا ہے واقعہ خدا مختار نے کس وسعت کے ساتھ، کس صبر و تحمل کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بھیجا، ورنہ حقیقت یہ ہے عزیزان محترم، اگر انسان اس کے اوپر غور کرے کہ جس گھرانے کے اوپر 11 ہجری میں شہادت سیدہ گزر چکی ہو، اس گھرانے کو صدیوں تک رولانے کے لیے کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو صبر سے مالا مال کیا ہے۔ اگر انسان صرف اس بات کو سوچے کہ امام زین العابدین نے اپنے والد کو کربلا میں کس حالت میں دیکھا اور اس کے بعد دعاؤں کا وہ مجموعہ دیکھے جو امام نے ارشاد فرمائی ہے، اس خاندان کے صبر کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ آج 40 ہجرہ ہے، امیر المومنین کے وجود مقدس کو، سیدہ طاہرہ کی شہادت کو دیکھتے ہوئے 29 سال ہو گئے، اس غم کو برداشت کرتے ہوئے گویا آج کی شب امیر المومنین اپنے غم کی شب نہیں دیکھ رہے، آج امیر المومنین اپنے حق کو غموں سے آزاد ہونے کی شب دیکھ رہے ہیں۔
یہ ان کے اطراف میں لوگ ہیں جو غم کو احساس کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ آج کی شب مولا امیر المومنین بی بی ام کلثوم کے گھر دعوت پر ہیں۔ یہ کہ امیر المومنین دعوت پر کسی کے بھی گھر پہ جا سکتے تھے، امام حسن مصطفیٰ کے گھر پہ تشریف لے جا سکتے تھے، سید الشہداء کے گھر پہ بھی جا سکتے تھے، بی بی زینب کے گھر پہ بھی ہو سکتے تھے۔ نہیں معلوم کیا راز ہے کہ خدا نے بی بی ام کلثوم کے گھر پہ بھیجا ہے۔ مجھے صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہ پورا خاندان ہر موقع پر ان دو عظیم الشان ہستیوں کو کربلا کے لیے تیار کر رہا تھا۔ جو کچھ بی بی سیدہ کی شہادت کے موقع پر ہوا، جو کچھ مولا المومنین کی شہادت کے موقع پر ہوا، گویا سارا کا سارا اس لیے ہو رہا تھا ایک حصہ کہ بی بی زینب کو بازار کوفہ کے لیے تیار کر دے، بی بی ام کلثوم کو سفر کربلا کے لیے تیار کر دے۔ گویا آج بی بی ام کلثوم اپنے باپ کو الوداع کہیں اور کل امام حسین کو الوداع کہنے کے لیے تیار۔ نہیں معلوم راز کیا راز ہے۔ یہ کہ امیر المومنین ماہ رمضان میں اس شہادت کے مرحلے کو یہ شرف بخشتے ہیں، امیر المومنین روزے سے ہیں، گلا تشنا ہے اور بھوک بھی ہے۔ یہ بھی شاید کربلا کا ایک منظر ہے کہ باپ روزے کی حالت میں ہو اور بیٹا جب کربلا کے میدان میں جائے تو اس روزے کو کمال پر پہنچا کر جائے۔ صرف پیاسا نہ ہو، اتنا پیاسا ہو کہ امام سجاد قبر پر لکھیں یہ قبر حسین ہے جب پیاسا مارا گیا۔ سب کچھ شباہت ہے۔ امام علی مقام بی بی ام کلثوم کے گھر پر ہے۔ یہ رات بہت پراسرار رات ہوگی۔ زمین کے اوپر اتنی تیاریاں شاید نہیں ہو رہی ہوں گی جتنی آسمانوں میں تیاریاں ہو رہی ہوں گی۔ امیر المومنین بی بی کے گھر پر تشریف فرما ہے اور اس مشہور روایت کو بیان کرنا یقیناً انتہائی ضروری ہے کہ جب روزہ افطار کرنے لگے تو دو کھانوں میں سے ایک کھانے کو ہٹوا دیا، صرف نمک سے روزہ افطار کیا۔ امیر المومنین نے آخری افطار کے موقع پر مختصر افطار کے بعد عبادتوں میں مشغول ہوئے۔ بی بی ام کلثوم کا بڑا عجیب بیان ہے عزیزو، ہم اور آپ جانتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ امیر المومنین شب کے مختلف مراحل میں آسمان کے نیچے جاتے تھے اور بار بار فرماتے تھے یہی وہ شب ہے، یہی وہ شب ہے۔ عزیزو آج کی شب شب عاشور سے کم نہیں ہے۔ بی ام کلثوم پریشان اور اپنے بابا کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے ایک موقع پر امیر المومنین اذان کا موقع جب نزدیک آتا ہے گھر سے باہر تشریف لے جانے لگتے ہیں، گھر میں موجود مرغابیاں سامنے آتی ہیں، امیر المومنین کا حصار کرتی ہیں۔ امیر المومنین اس موقع پر بی بی ام کلثوم سے ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تک انہیں کھانا دے سکو تو دیتے رہنا، جب نہ دے سکو تو پھر ان کو آزاد کر دینا تاکہ خدا کی زمین سے کھا سکیں۔
عزیزوں کیا اس میں شباہت نہیں ہے مولا سید الشہداء کے اس کلام سے جب کربلا کی زمین پر پہنچے اور بنی اسد سے کہا کہ دیکھو ہمارے شیعہ یہاں آئیں گے، یہ امام بے زبانوں کو کھانا فراہم کر رہے ہیں اور وہ امام اپنے شیعوں کے لیے شہادت کے آخری مراحل کے اندر ان بے زبان جانوروں پر توجہ امیر المومنین کی طرف سے، جب بھی ام کلثوم نے یہ عالم دیکھا کس طرح در و دیوار امیر المومنین کو روک رہے ہیں، کسی طرح جانور امیر المومنین کو روک رہے ہیں، گویا امام حسنین کو پیغام بھجوایا، دونوں امام تشریف لے آئے اور ظاہر ہے کہ وہ بصیرت، وہ شہامت، اللہ کی دی ہوئی وہ نورانیت، اور سب جانتے ہیں کہ کس معرکے سے گزر رہے ہیں۔ امیر المومنین کا حسنین تشریف فرما ہوئے، ایک موقع پر دونوں فرزندوں کو قسم دی اور کہا کہ بیٹا تمہیں خدا کی قسم جب تک ندا نہ آئے گھر سے باہر مت آنا۔ بس یہ سوال کہ کیوں حسنین وہاں پر نہیں تھے جب مسجد میں اس شقی نے حملہ کیا، امتحان امامت تھا، امیر المومنین تنہا اس معرکے کو دیکھنا چاہ رہے تھے، اس مصائب کے لمحے سے گزرنا چاہ رہے تھے۔ ابھی تو میں مجبور ہوں پھر آپ کو کربلا کی یاد دلاؤں کہ سید الشہداء کس طرح اس قلعہ زینبیہ کے مقام سے نظر آئے ہوں گے جب قتل گاہ میں اکیلے ہوں گے۔ امیر المومنین گویا امام حسن مصطفیٰ کو، سید الشہداء کو یہ دلاسا دے رہے ہیں کہ بیٹا تمہارا باپ بھی اکیلا ہی زخم رہے گا۔ اور امیر المومنین مسجد میں تشریف لائے، اذان ارشاد فرمائی، وہ شقی وہاں موجود تھا، اس شقی کو خود اٹھایا، تمام تر بصیرت کے ساتھ، اور وہ تمام واقعات ہمارے اور آپ کے ذہن میں موجود ہیں۔ بس انتہائی مختصر کرتے ہوئے مولانا امیر المومنین نے اس دعین کو اٹھایا کہ شمشیر چھپائے ہوئے تھا اور اس سے کہا کہ تجھے جو کرنا ہے وہ تو انجام دے، اور امیر المومنین اس بصیرت کے ساتھ اظہار فرما رہے ہیں گویا۔ اور ایک موقع آیا جب امیر المومنین نے گویا نافلہ نمازوں کو پڑھنا شروع کیا، اور یہ وقت تھا جب یہ لعین شمشیر لے کر امیر المومنین کے سامنے کھڑا ہوا۔ یہ تو ایک اتنا عجیب لمحہ ہوگا جب امیر المومنین خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور یہ لعین شمشیر تھامے کھڑا ہوگا، اور امیر المومنین پورے سکون اور اطمینان سے سجدے کر رہے ہوں گے، اور یہ لعین امیر المومنین پہ ضرب لگانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ گویا امیر المومنین نے جب پہلا سجدہ انجام دیا، اس نے ایک ضرب لگائی جو امیر المومنین کو نہ لگی اور محراب کے اوپر جا کر لگی، اور پھر جب امیر المومنین نے دوسرا سجدہ فرمایا تو اس لعین نے ایک اور ضرب لگائی۔ اور امیر المومنین اپنی زندگی میں مسلسل ارشاد فرماتے تھے کہ ایک شقی ہوگا جو اس سر پہ ضرب لگائے گا۔ موقع پر کوئی یہودی امیر المومنین کے سامنے آتا ہے اور مختلف سوالات کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ امتحان ہے امامت کیا ہوتے ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کچھ امتحان نبی کے ہوتے ہوئے دینے ہوتے ہیں، کچھ نبی کے بعد دینے ہوتے ہیں، کچھ حکومت میں آ کر دینے ہوتے ہیں۔ جب سارے امتحان امام گنوا چکے تو خاموش ہو گئے، اور اس یہودی نے پوچھا کہ مولا وہ آخری امتحان کیا ہے؟ امام عالی مقام نے اپنی ریش مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور کہا اس کو میرے خون سے خضاب ہونا ہے، اس کو میرے خون سے خضاب ہونا ہے۔ اب اس لعین شقی نے ایک ضرب لگائی، اس شمشیر میں دھار بھی ہے اور زہر بھی ہے۔ گویا اس میں بھی اشارہ ہے کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں میری کچھ اولادیں زہر سے شہید ہوں گے،
اور کچھ شمشیر سے شہید ہوں گے۔ اب تھوڑی ہی دیر ہوگی جب ایک حسن آئیں گے جو زہر سے شہید ہوں گے، ایک حسین آئیں گے جو شمشیر سے شہید ہوں گے۔ اس لعین نے ضرب لگائی، بس ضرب کا لگنا تھا کہ ایک ندا پورے عالم میں بلند ہوئی، اللہ قلب موزلا، اور اس کے ہمراہ امیر المومنین کی ایک ندا بلند ہوئی، فزتو برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب ہوا۔ بس اس ندا کا بلند ہونا تھا۔ امام حسنین گھر سے براب ہوئے نکلے، اپنے بابا کی طرف آئے، ایک عجیب منظر دیکھا، وہ جو شیر خدا ہے، وہ جو حیدر کرار ہے، وہ زمین پر ہے اور پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہے، ریش مبارک خضاب ہو گئی ہے۔ امیر المومنین نے آخری موقع پر امام حسن کو فرمایا بیٹا تم نماز پڑھو۔ امام حسن نے نماز پڑھائی۔ اب ایک اور عجیب لمحہ ہے، امام عالی مقام کبھی زخم کی شدت سے دائیں پر، کبھی بائیں پہلو پر، بس ندا اور عزیزوں بس یہ ندا اس ندا کے شبیہ ہے جب سید الشہداء قتل گاہ کے اندر ہے اور شبر کا خنجر چلا اور ندا ارے حسین شہید ہو گئے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلب